حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا صدق الله العظيم. حضرات، امن و امان، سلامتی و سیفٹی انسانی برادری کی ایک ایسی بنیادی و اہم ضرورت ہے جس کے بغیر زندگی کے سارے رنگ پھیکے ہیں. عیش و عشرت کے تمام تر اسباب و وسائل کے باوجود اگر امن کی دولت ہاتھ سے جاتی رہے تو انسانی زندگی خوف و ہراس اور ڈپریشن و کنفیوژن کا شکار ہو جائے. راتوں کی نیند غائب، دلوں کا سکون غارت اور نعمتوں کی لذت فنا ہو جائے. امن و امان کسی اہمیت کے پیش نظر مذہبی قیادت سے لے کر ملکی، سیاسی و عالمی لیڈرشپ تک ہر ایک اس کے تئیں فکر مند ہیں. اگر ہم ماضی قریب میں سیاسی لیڈرشپ پر نظر ڈالیں تو ہمیں امن عالم کے لیے سرگرم عمل نظر آتے ہیں. چنانچہ ویسٹ فیلیا معاہدہ، دی ریڈ کراس، امن نوبل انعام اور گاندھی ازم تک سینکڑوں امن پسند تحریکات وجود میں آئی. لیکن پھر آخر کیا وجہ ہے کہ ان تمام تر فکروں کے باوجود دنیا امن و امان سے خالی اور تہذیب و تمدن سے عاری ہے؟ حضرات، دراصل مذہبی و غیر مذہبی بنیادوں پر امن کا نفاذ اسی وقت ممکن ہے جبکہ وہ تعلیم کی جامعیت، قول و عمل کی یکسانیت سے مالا مال ہو. جب ہم مذکورہ بالا امن پالیسیز کا جائزہ لیتے ہیں تو یکسر ان عناصر سے خالی نظر آتی ہے. ان میں یا تو صرف کاغذی کارروائیاں ہیں، یا سیاسی مفادات، یا تو تضادات کے شکار ہیں، یا فعالیت سے محروم. بڑے بڑے مذہبی رہنما، سیاسی قائدین امن کے دعوے دار بنے پھرتے ہیں، لیکن وہی اپنے عروج کے زمانے میں اپنے مفادات کے خاطر امن عالم کا ایسا خون کرتے ہیں کہ ان کے سارے فلک بوز دعوے زمیندوز ہو جاتے ہیں. ان سب نظام ہائے عالم کے مقابلے میں امن عالم کا ایک نظام وہ ہے جسے اسلام پیش کرتا ہے. وہ اپنی تعلیم کی جامعیت، قول و عمل کی افسانیت اور پائیدار نظریات کی بنیاد پر سب سے منفرد و جداگانہ شان رکھتا ہے. حضرات، اسلام چاہتا ہے کہ انسان کے عقائد و اخلاق اور عادت و اطوار کو اس طرح سنوارا جائے کہ انسان اپنے معاشرے کے دوسرے افراد کے لیے باعث سکون بنے اور اس کا نفس شر و فساد سے طبعی طور پر متنفر ہو. چنانچہ اسلام نے اسی نقطۂ نظر کے پیش نظر شخص و سماجی، ملکی و بین ملکی، قومی و ملی سطح پر ایسی تعلیمات کا گلدستہ دیا ہے کہ جس سے ایک مسلمان فکری و عملی طور پر نہ صرف امن پسند و انصاف پسند بن جاتا ہے بلکہ وہ امن کا پیغامبر و نشان امن بن کر ابھرتا ہے. ایک مسلمان کے فکری زاویے کو صحیح کرتے ہوئے اسلام تعلیم دیتا ہے المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، کہ مسلمان وہ ہے جس کے زبان و ہاتھ سے لوگ محفوظ و سلامت رہیں. اماطۃ الاعداء عن الطریق صدقۃ کی تعلیم دے کر مسلمان کو یہ بتلایا کہ اس کائنات میں اس کا وجود کسی کے لیے باعث کلفت و آزمائش نہ رہے بلکہ سبب عافیت و راحت بنے. سیکشول ہراسمنٹ اور ریپ جیسے امن مخالف مفاسد کا سد باب کرتے ہوئے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم کا حکم دیتا ہے تو کبھی وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی فرما کر دعوت نظارہ دینے والے، شہوانی جذبات کو بھڑکانے والے تمام زنانہ بناؤ سنگھار کے اظہار پر پابندی عائد کرتا ہے تاکہ چراغ خانہ شمع محفل بن کر کسی کی ہوس کا شکار نہ ہو جائے. چوری، ڈکیتی، قتل و خوریزی جیسے امن دشمن کرائم کا خاتمہ کرنے کے لیے قرار واقعی سزا طے کرتا ہے. چنانچہ چوروں کا ناطقہ بند کرنے کے لیے والسارق والسارقۃ فقطعوا ایدیہما کا حکم صادر کرتا ہے کہ ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. معاشرے میں فتنہ و فساد، جھگڑا و عناد کو جنم دینے والے تمام غیر اخلاقی رویوں پر قدغن لگاتے ہوئے حکم دیتا ہے لا یسخر قوم من قوم، تم ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ. لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا تنافسوا، کیونکہ یہ سب آپس میں دوریاں پیدا کرنے والے عناصر ہیں جو معاشرے کے امن و سکون اور اطمینان بخش فضا کے لیے سب میں قاتل ہیں. اسلام ہی واحد مذہب ہے جو افراد سے لے کر جماعتوں تک، ملک سے لے کر بین الاقوامی سطح پر انسانی معاشرے کے لیے امن و شانتی کا ضامن ہے.
اگر اسلام اپنے حقیقی معنی میں جلوہ گر ہو جائے تو بلا شبہ معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن جائے۔ حاصل یہ ہے کہ ان معروضات کی روشنی میں ہر منصف مزاج انسان کے لیے یہ پیغام ہے کہ اسلام ہی امن عالم کا ضامن ہے۔ اگر کوئی شخص برا چشمی و عناد سے کام لے تو اس کے لیے ایک نہیں ہزاروں دیوان ناکافی ہیں۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔